تشیع کے ساتھ جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے ہیں، متاثر ہو چکے ہیں، وہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درمیانی زندگی کو بیان نہیں کریں گے۔ اگر وہ ان کی درمیانی زندگی کو جو 51 سال کو حسب کیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے بالکل چھپایا اس زندگی کو، اگر وہ بیان کریں گے تو امت کے سامنے حق بات آ جائے گی کہ ان کا اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اگر وہ بیان کرے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل بیت کو، حسن اور حسین کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شانوں پہ، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کہیں پہ ایسا بھی نظر آئے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لاڈلوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے استقبال کے لیے۔ کہیں آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا یہ لاڈلے جنازے پہ جائیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں کی مٹی اپنے صافے سے، اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں بھی آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہوں گے رستے میں، اہل بیت کا شاہ سوار آئے گا، اہل بیت کے خاندان سے آئے گا، انہیں دیکھ کے سواری سے اتر جائیں گے۔ کہیں آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اب یہ آئے ہیں اپنی جگہ چھوڑ دیے۔ یہ مولوی اس لیے درمیانی واقعے کو بیان نہیں کرتا کہ امت کے سامنے صحابہ کرام کا، اہل بیت کی محبت اور ان کا تذکرہ سامنے آئے گا تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امت کو یہ پتہ چل جائے گا صحابہ کرام اور اہل بیت کوئی دو چیز نہیں ہے، یہ تو سب ایک ہی ہیں، یہ ساری ہماری ہستیاں ہیں۔ اور میرے دوستو یہ بھی بہت بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ ان ملاؤں نے اور ان نیم رافضیوں نے جو تشیع سے متاثر ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ بیان کریں گے، پورا واقعہ نہیں بتائیں گے۔ جانے والے 82 تھے، شہید ہونے والے 72 تھے، 10 بچ گئے تھے۔ ان سے پوچھو 72 جو شہید ہوئے تھے ان میں سے بتاؤ اہل بیت کتنے تھے؟ یہ آپ کو بتائیں گے نہیں، اگر پتا ہوگا تو بتائیں گے نہیں، اگر بتائیں گے تو اتنا کہہ دیں گے صرف 21 اہل بیت میں سے تھے، باقی جو تھے وہ 51 وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جو 72 شہید ہوئے کربلا میں، ان میں جو 72 ہوئے کربلا میں شہید، ان میں سے اہل بیت صرف 21 تھے، باقی 51 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ پھر یہ بات سامنے آئے گی عوام کے، بھئی صحابہ کرام نے اہل بیت کا ساتھ دیا، کربلا میں جا کے شہید ہوئے۔ جو 21 اہل بیت میں سے شہید ہوئے یہ ان کے نام نہیں بتائے گا، یہ نہیں بتائے گا کس کے بیٹے تھے۔ اگر نام بتائے گا یا نیم رافضی ملا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، حضرت حسین کے 8 بھائی شہید ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ابو بکر بھی ہے، ایک کا نام عمر بھی ہے، ایک کا نام علی بھی ہے۔ حضرت تو کہتا ہے اہل بیت کے دشمن تھے، میں کہتا ہوں نہیں دشمن نہیں تھے، دشمن ہوتے تو ان کے ساتھ لڑتے نہ، ان کے ساتھ شہید نہ ہوتے، دشمن ہوتے ان کے ناموں پہ اپنے نام نہ رکھتے۔ اس لیے میرے دوستو ایسے ملاؤں کو نہ سننا تو محقق عالم کو سننا، جس کا مطالعہ ہو، جو غور و فکر کرتا ہو، کتابوں کو کھنگالنے لگا ہو، جو آپ کے سامنے صحابہ کرام کی شان کی بیان کرے، اہل بیت کی شان کی بیان کرے، ان کا آپس کا تعلق اور محبت بیان کرے۔ اللہ سے دعائے اللہ ہمیں علماء حق کے ساتھ جملے کی توفیق نصیب فرمائے۔